بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کئی صدیوں پہلے ایک دور دراز اسلامی سلطنت تھی جس کا بادشاہ نہایت ظالم، خود پسند اور طاقت کا پجاری تھا۔ اس کا نام بادشاہ تیمور تھا۔ وہ اپنے مخالفین کو بے دردی سے قتل کروا دیتا، غریبوں پر ظلم کرتا، زکوٰۃ و خیرات کو اپنے خزانے میں بھر لیتا اور اپنے محل کی آرائش میں لگا رہتا۔ رعایا اسے ڈرتی تھی اور کوئی بھی حق بات کہنے کی ہمت نہ کرتا۔ میں ایک بزرگ عالم دین رہتے تھے جن کا نام حضرت قاسم تھا۔ لوگ ان سے دین سیکھتے اور اپنے مسائل بیان کرتے اور روحانی سکون پاتے۔ حضرت قاسم کی ایک نواسی تھی جس کا نام عالیہ تھا۔ وہ پردہ دار، نیک، عبادت گزار، سادہ طبیعت اور سبز لباس پہننے کی عادی تھی۔ شہر میں لوگ اسے سبز لباس والی لڑکی کے نام سے جانتے۔ عالیہ دن بھر قرآن کی تلاوت کرتی، بزرگوں کی خدمت کرتی، غربا میں کھانا بانٹتی اور خواتین کو دینی تعلیم دیتی۔ اس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کی نیکی اور اس کی نرم مزاجی مشہور تھی۔ کچھ لوگ کہتے کہ اس کی دعا میں مقبولیت ہے۔ ہر کسی کی زبان پر عالیہ کی تعریف تھی، یہاں تک کہ بات بادشاہ کے محل تک جا پہنچی۔ ایک دن تیمور بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا، یہ سبز لباس والی لڑکی کون ہے جس کا چرچا ہر طرف ہے؟ کیا یہ میری حکومت کو چیلنج تو نہیں کر رہی؟ وزیروں نے کہا، حضور، وہ نیک اور بے زر ہے، صرف اللہ کی عبادت کرتی ہے اور کسی دنیاوی لالچ اس کے دل میں نہیں۔ بادشاہ کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ اس نے کہا، اگر وہ واقعی نیک ہے تو اسے میرے محل میں لا کر دکھاؤ، میں خود پرکھوں گا۔ سپاہی عالیہ کے دروازے پر آئے اور حکم سنایا کہ بادشاہ تمہیں محل میں بلاتا ہے۔ حضرت قاسم نے انکار کیا، مگر عالیہ نے صبر کے ساتھ کہا، نانا جان، اگر میری موجودگی سے اللہ کا کوئی پیغام اس ظالم دل تک پہنچے تو شاید وہ بدل جائے۔ میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ محل پہنچ کر عالیہ نے پردہ کر کے بادشاہ سے بات کی۔ تیمور بادشاہ نے فخر سے کہا، میں نے تمہاری نیکی کے قصے سنے ہیں۔ اگر تم واقعی اللہ کی ولی ہو تو میرے کچھ سوالات کے جوابات۔ عالیہ نے ادب سے کہا، پوچھیں، اگر اللہ چاہے گا تو جواب ضرور دوں گی۔ بادشاہ، اگر اللہ سب پر رحم کرنے والا ہے تو میں اتنے مظالم کے باوجود کیوں طاقتور ہوں؟ عالیہ، یہ سب اللہ کا راج ہے۔ اللہ کبھی کبھی ظالم کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنے ظلم میں بڑھ جائے اور آخرکار خود ہی اپنے انجام کو پہنچے۔ جیسے فرعون کو دیا گیا وقت، ویسا ہی وقت آپ کو ملا ہے۔ یہ بات سن کر تیمور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر کسی وجہ سے وہ کچھ نہ بولا۔ بعد بادشاہ کو عجیب خواب آنے لگے۔ ایک خواب میں اس نے خود کو آگ میں جلتا دیکھا اور عالیہ سبز لباس میں اسے بچا رہی تھی، مگر وہ مدد لینے سے انکار کر رہا تھا۔ دوسرے خواب میں اس نے خود کو قید میں پایا اور عالیہ سورۃ یاسین پڑھتی ہوئی نظر آئی۔ بادشاہ نے حضرت قاسم کو بلایا اور کہا، میں ہر رات خوفناک خواب دیکھتا ہوں۔ وہ سبز لباس والی لڑکی میرے خواب میں آتی ہے، کیا یہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے؟ حضرت قاسم نے کہا، ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، یہ اللہ کی تنبیہ ہے۔ اگر آپ توبہ کر لیں تو شاید اللہ آپ کو معاف کر دے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ محل کی دیواروں کو دیکھ کر بولا، یہ سب سونے کے محل، تخت، فوج مجھے جہنم سے نہیں بچا سکتی، مجھے معافی چاہیے۔ اگلے دن بادشاہ نے عوامی دربار میں اعلان کیا، آج کے بعد میں عدل قائم کروں گا، ظالموں کو سزا دوں گا، غریبوں کا حق واپس دوں گا اور اپنے گناہوں کی توبہ کروں گا۔ اس نے عالیہ سے بھی معافی مانگی اور کہا، تم نے میری آنکھیں کھول دی، مجھے تمہاری دعا چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ عالیہ نے کہا، اللہ کے دروازے پر کوئی دیر نہیں ہوتی، سچی توبہ کرنے والا اللہ کو محبوب بن جاتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت قاسم کو قاضی اعظم مقرر کیا۔ عالیہ کے ہاتھوں یتیم بچیوں کا مدرسہ قائم کروایا، خزانے سے زکوٰۃ بانٹی گئی اور پہلی بار عوام نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ اللہ کی نیک بندی کا کردار سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ ظلم وقتی طور پر ہوتا ہے، عدل ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ ظالم کے دل میں بھی تبدیلی لا سکتی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا کبھی دیر نہیں کرتا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔